أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محفل قرآن کی اس مجلس میں آپ کے سامنے دوسرے پارے پر گفتگو ہونی ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے بات کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، اور یقیناً آپ کے دل میں جذبہ ہوگا کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں. قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی بہت ساری کوششیں ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. انہی کوششوں میں ایک چھوٹی سی کوشش یہ بھی ہے جو آپ کے سامنے محفل قرآن میں پیش کی جا رہی ہے. آج یہ 5واں روزہ ہے، اور اس اعتبار سے جو لوگ برابر تراویح پڑھ رہے ہوں گے ان کا شاید یہ 5واں پارہ ہو، لیکن ابھی ہم آج کی محفل میں دوسرے پارے کے نصف آخر پر بات کریں گے، یعنی دوسرا پارہ اس کا آخری آدھا حصہ. کل یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ابھی دوسرا پارہ بھی سورہ بقرہ ہی ہے، یعنی پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کا نصف یہ سورہ بقرہ ہے. اور کل جن آیتوں پر ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ رمضان المبارک سے ہی متعلق آیتیں تھیں. آیت نمبر 183 جس میں روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ چند آیتیں ہیں. آیت نمبر 177 سے 187 تک اگر آپ پڑھ لیں تو ان 10 آیتوں میں آپ کو رمضان سے متعلق ساری تفصیلات اور احکامات مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بنیادی باتیں اس میں کہہ دی ہیں اور احکامات نازل کر دیے ہیں. انہی میں ایک آیت ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں. آیت نمبر 186. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب بھی کوئی مجھ سے دعا کے بارے میں سوال کرے، کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کو کیسے پکارا جائے، دعا کیسے کی جائے، ہم اور آپ بھی سوال کرتے ہیں. ہم اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ دعا کیسے قبول کی جائے گی، دعا کیسے کی جائے، دعاؤں کا سلیقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں پوری بات واضح کر دی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سب سے پہلے تو اے نبی آپ یہ بات واضح کر دیجئے، کلیئر کر دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں ہر انسان سے بہت قریب ہوں. اپنے ہر پیدا کرنے والے انسان سے میں بالکل قریب ہوں. قرآن مجید کی دوسری ایک آیت میں کہا گیا کہ میں اس سے اتنا قریب ہوں جتنا کہ شہ رگ قریب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یعنی انسان کی جو یہ سانسیں آتی جاتی ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان سے قریب ہے. اب جو اتنا قریب ہے اس سے دعا کرنا، یعنی اس سے اپنی بات رکھنا، اپنی حاجت مانگنا، اپنی معافی تلافی کرنا، اپنی اس سے دعاؤں کو کرنا، یہ کتنا آسان ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہم انسان، انہیں اللہ نظر نہیں آتا ہے. ہم انسان مادے کے عادی ہیں، دکھنے دکھانے والی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. ہم انسانوں کی یہ بھی کیفیت ہے کہ ہم چونکہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، اور اپنے بہت سارے کاموں کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو
ناراض کر دیتے ہیں، کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہم ڈرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، اور اس کی وجہ سے ہم اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، بلکہ اکثر ہم غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ مجھ سے اتنا قریب ہے۔ اب ذرا سوچیں آپ کہ اگر دعائیں ہم اللہ سے کرتے ہیں اور دعاؤں کا نتیجہ ہم اللہ سے چاہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہی ہماری دعاؤں کو سنے گا اور وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، تو ہمیں پہلا یہ یقین اپنے اندر بٹھانا ہوگا کہ اللہ وہ مجھ سے قریب ہے۔ دعا کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اللہ ہم سے قریب ہے۔ اگر ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا تو اس کا مطلب کہ ہم نے اپنی دعا کی شروعات صحیح نہیں کی۔ دعا کے بہت سارے آداب، بہت ساری فضیلتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، وہ سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن آپ اس آیت کو پڑھیے، آیت نمبر 186 سورہ بقرہ دوسرے پارے میں، آیت نمبر 186 آپ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا بندہ مجھ سے دعا کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ یہ یقین کر لے، پہلے وہ اس بات کو سمجھ لے فَإِنِّي قریب، کہ میں اس سے قریب ہوں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے سے وہ قریب سمجھ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، پہلے وہ اس کا تصور کر لے، اور اس کے بعد ایک چیز اور تصور کر لے کہ کسی بھی دعا کرنے والے کی دعا کو میں رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ وہ سخی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کا انکار نہیں، غصہ ہے، ناراضگی ہے، تکلیف ہے، ہمارے اور آپ کے رویے سے اس کی تدبیریں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعاؤں کے قبول کرنے میں بخالت کرے، کنجوسی کرے یا کمی کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے زیادہ مانگ لیں یا زیادہ لوگ مانگنے لگیں۔ کبھی کبھی ہم اور آپ، کوئی ہم سے آپ سے کچھ مانگتا ہے تو ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہوتا ہے، ہماری گنجائش سے زیادہ ہوتا ہے، یا ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو دے دیں گے تو میرے پاس کیا بچے گا۔ یہ سب اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ جب یہ سب اللہ کے ہاں نہیں ہے تو وہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں تو تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، ہر بندے کی جو بھی مجھ سے دعائیں کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک نہیں بلکہ دو شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، دعا کرنے والے کو یہ چاہیے کہ صرف مجھی سے اپنی امید، اپنی دعا کے پورا ہونے کی امید رکھے، امید بھی کسی اور سے نہ لگائے۔ اسے یہ بالکل یقین ہو کہ اگر اس کی دعا کوئی پوری کر سکتا ہے تو صرف میں کر سکتا ہوں، اور جب مجھے اس کی دعا پوری کرنے کی اس کو یقین ہوگا تب میں اس کی دعا سنوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بڑے اہم الفاظ ہیں، عربی گرامر کے لحاظ سے بہت اہم الفاظ ہیں، جب قرآن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا اچھا اندازہ ہوگا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسے چاہیے کہ مجھے سے اپنی دعا پوری ہونے کی امید رکھ کر دعا کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور دوسری شرط کیا ہے؟ میرے اوپر یقین رکھے، میرے اوپر ایمان لائے، میری بات کو تسلیم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مانگے تو مجھ سے اور یقین کسی اور پر ہو، دعا مجھ سے کرے لیکن ایمان کسی اور پر ہو، ایسا نہ ہو۔ اگر یہ دو چیزیں وہ اپنے اندر پیدا کر لے تو میں تو سب کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اب آئیے ہم اور آپ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا تھا کہ ایک شخص اپنی دعائیں کرتا ہے، بہت رو کر، بہت گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن کیسے اس کی دعا قبول ہو جبکہ اس کا کھانا پینا سب حرام ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے نہیں روک رہا ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے؟ اس کا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو اللہ کیسے دعا قبول کر لے؟ تو ہمیں اور آپ کو
اس آیت کو پڑھنا چاہیے خاص طور پر، اور اس کے آگے پیچھے ہم کو پڑھنا چاہیے۔ آگے چل کر کے آیت نمبر 188 میں چاہتا ہوں اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آیت نمبر 187 تک میں نے کہا کہ قرآن مجید میں روزے کے احکامات ہیں ان 10 آیتوں میں، اس کو آپ پڑھیں۔ اب آیت نمبر 188 پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بڑی اہم آیت۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی آیتوں پر رک کر کے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ کبھی بھی کہیں سے اٹھائیں پڑھنا شروع کر دیں، لیکن اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر غور ضرور کریں۔ اب آئیے اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جائیداد، ایک دوسرے کی پراپرٹی، ایک دوسرے کا سامان غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت استعمال کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں اپنے مال کو، اللہ نے کتنا پیارا انداز اپنایا کہ دوسرے کا مال بھی اپنا مال سمجھو حفاظت کے تعلق سے، ذمہ داری کے تعلق سے، ضرورت کے تعلق سے۔ جیسے تم اپنے مال کے بارے میں حریص رہتے ہو، چاہتے ہو کہ وہ محفوظ رہے، وہ تمہاری کسٹڈی میں رہے، تمہارے استعمال میں رہے، کوئی دوسرا اس کو اٹھا کے نہ لے جائے، تو ایسے دوسرے کے مال کو بھی اپنا مال اس اعتبار سے سمجھو کہ اس کو بھی اس مال کی اتنی ہی ضرورت ہے، اسے بھی اس مال سے اتنا ہی لگاؤ ہے، اسے بھی اس مال سے اتنی ہی محبت ہے، اسے بھی اس مال کی حفاظت کی اتنی ہی چاہت ہے جتنا تمہیں اپنے مال کی ہے۔ اس لیے اللہ نے دوسرے کے مال کو آپ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ اب دوسرے کا مال آپ کا اللہ نے کہہ دیا تو جیسا چاہو استعمال کرو، یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اب ناجائز طریقے کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ناجائز طریقہ نہیں بیان کیا ہے۔ کیا مطلب کہ آپ جس کو جائز سمجھیں وہ جائز، جس کو ناجائز سمجھیں ناجائز؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً سلیم الطبع انسان، ایک شریف انسان، وہ بالکل بتا سکتا ہے کہ کیا طریقہ جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور آپ اپنے مال کے سلسلے میں غور کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا طریقہ ناجائز ہے کیا طریقہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ اس کو ایک لفظ سے واضح کیا، اس لفظ کو میں یہاں جوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ الا ان تراض، ہاں صحیح طریقہ کیا ہوگا کہ اس سے راضی کر کے، اس کی رضامندی کے بعد تم اس کا مال کھا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے باطل نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ رضامندی کی کئی شکلیں، ایک رضامندی یہ ہے کہ اس نے ہدیہ کر دیا آپ کو، ایک رضامندی وہ ہے کہ آپ نے اس سے خرید لیا، ایک رضامندی یہ ہے کہ آپ نے اس سے تبادلہ کر لیا، ایک یہ ہے کہ قرض ہے انسان نے دے دیا، کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اور رضامندی کے علاوہ دوسرے کے اجازت کے بغیر اس کا مال لینا یہ باطل طریقہ ہوگا، غلط طریقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا، بلکہ ایک شکل اس میں بتائی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو بہت باطل ہے اور جس کو ہم سب سے آسان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور تم رشوت دے کر حکام کو، جو لوگ مینج کرتے ہیں، جو لوگ کی نظام چلاتے ہیں، جو تمہارے سماج سوسائٹی کے نگراں ہوتے ہیں، بااختیار لوگ ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو تم مال دے کر دوسرے لوگوں کا مال مت کھاؤ غلط طریقے سے۔ یعنی دوسرے کا مال کھانا ایک تو چوری چھپے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے مال کو کھانے کے لیے آپ نے سسٹم کو انوالو کیا، اور سسٹم کو غلط طریقے سے انوالو کر کے اس کے مال کو آپ نے کھا لیا۔ قرآن نے کیا کہا
بالإثم، یہ گناہ کا کام، یہ غلط کام، ناجائز کام، حرام کام، ایسا مت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی دی، اور یہ کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے تمہیں اس کا علم ہو. انجانے میں تو ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کس کا مال ہے، آپ کا اور دوسرے آدمی کا باغ اگل بغل میں ہے، آس پاس میں ہے، پھل ٹوٹ کے گرا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پیڑ کا پھل ہے یا اس کے پیڑ کا پھل ہے. ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر پتا ہے کہ یہ دوسرے کا ہے اور پھر اس کے بعد کھاؤ گے تو یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام. تو کسوٹی کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے بوجھتے کسی کے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، استفت قلبک ولو افتاک الناس، پہلے اپنے دل سے پوچھو، گرچہ لوگ تمہیں کچھ بھی بتلائیں. لوگ کہیں جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے دل سے تو پوچھو کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، صحیح ہے یا غلط. اب آپ ذرا سوچیں، جہاں روزوں کی گفتگو مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے نتیجے میں ہماری زندگی کو کیا دیکھنا چاہتا ہے. اور قرآن مجید اس اعتبار سے کتنی محکم کتاب ہے کہ اس نے ایک عبادت پر گفتگو کی، ایک عبادت جس کا تعلق صاحب ایمان سے، ایک عبادت جس کا تعلق ایک اسلام لانے والے سے ہے. کہا گیا کہ اے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، سب پہ، سارے انسانوں پہ فرض نہیں ہے. لیکن اس روزے کے احکامات کے بعد جو حکم دیا گیا، وہ حکم دیا گیا ہے کس کا؟ وہ حکم دیا گیا ہے لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے کھانے کی حرمت کا، اس کے غلط ہونے کا، اس کے ناجائز ہونے کا، اور رشوت کے ذریعے لوگوں کے مال ہڑپ کر کے، مینج کر کے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے. کاروبار میں بھی بہت سارے لوگ یہی کرتے ہیں، کاروباری انداز میں مینج کرتے ہیں. کاروبار میں کوشش کر کے کمانا یہ جائز ہے، لیکن دھوکہ دے کے کمانا، دھوکہ چاہے بڑا خوبصورت مینج کر کے ہو، سامنے والے کو دھوکہ کا پتہ بھی نہ چلے اور آپ دھوکہ دے لے جائیں، یہ بھی حرام ہوگا اور غلط ہوگا. ایک ایسا حکم جس کا تعلق سارے انسانوں سے ہے، پورے سماج سے، پوری سوسائٹی سے ہے. اگر ہم روزے دار ہیں اور حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کے نتیجے میں تقویٰ آ گیا ہے ہمارے اندر، تو پھر یہ معاشرتی برائی ہمارے یہاں سے ختم ہونی چاہیے، ہمارے اندر نہیں پائی جانی چاہیے. یہ معیار ہے آپ کا. اور اگر یہ سماجی برائی، یہ لوگوں کے مال کو غلط انداز میں کھانے کی برائی ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہے، اور ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے رمضان کا مہینہ گزار دیا، ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، تو اس کا مطلب کہ روزے کا جو مقصد تھا تقویٰ، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا اور ابھی ہم تقوی سے بہت دور. یہ ہے اس آیت کو جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اچھے انداز میں غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور آیت ہے یہیں پر، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ہلکی سی بات آ جائے جو آج ہمارے آپ کے حالات سے بڑا ٹچ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور تم گھروں میں سامنے کے دروازے سے آؤ. کیا مطلب؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک اور علم ہے، ایک اور بحث ہے جسے آپ کو جاننا چاہیے. وہ ہے اسباب نزول. ریزن کیا ہے قرآن کی اس آیت کے اترنے کا؟ بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو کسی خاص ماحول میں، کسی خاص وجہ سے اتری ہے، کسی خاص پس منظر میں ان کا معنی متعین ہوتا ہے. یہ کیا ہے یہاں پہ پس منظر؟ یہاں پہ پس منظر یہ ہے کہ عرب حج کے دنوں میں وہ یہ منت مان لیا کرتے تھے اور اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے کہ مین دروازے سے گھر میں نہیں جاتے. جیسے آج کل بہت سے لوگ نیکی مان لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں کہ 1 محرم سے 10 محرم تک وہ بیٹھیں گے نہیں، لیٹیں گے نہیں، کھڑے رہیں. ایسے منت کا ایک انداز تھا عربوں کا. وہ منت کیا تھی
کہ ہم حج کے ایام میں ہم گھروں میں پیچھے سے تو دیوار پھاند کے آ جائیں گے، پیچھے کے کسی دروازے سے آ جائیں گے، کھڑکی سے آ جائیں گے، لیکن مین جو دروازہ ہے اس سے ہم گھر میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے منت مان لی ہے کہ ہم حج کے ایام میں گھروں میں نہیں جائیں گے۔ تو جب منت مانی ہے کہ گھر میں نہیں جائیں گے تو مت جائیے، لیکن اس کے لیے بہانے بازی کہ نہیں مین دروازے سے جانا وہ تو ہم روک دیا، ہم نے پیچھے کے دروازے سے جا کے گھر پہ اپنا رک رہے ہیں اور گھر کے سارے لطف لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح ایک جس کو کہتے ہیں کہ پٹی پڑھانا یا داؤں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ تم نے منت جو مانی ہے کہ اب ہم حاجیوں کی خدمت کریں گے، اب ہم گھر بھی نہیں جائیں گے، تو اب چھوڑ دو گھر جانا، کرو حاجیوں کی خدمت۔ اور اگر گھر جانے کی ضرورت ہی تمہیں پیش آ گئی ہے تو باقاعدہ اپنے گھر میں گھر کی طرح جاؤ، چور کی طرح مت جاؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ تمہیں گھر پہ جانے کی ضرورت تھی، تمہاری مجبوری تھی، اس لیے گئے۔ آج ہم نے اور آپ نے بھی اسلامی تعلیمات میں بہت سارے رسم و رواج اسی انداز کے جیسے عربوں کے تھے جس پر قرآن نے تنقید کی ہے اور سخت تنقید کی ہے کہ یہ نیکی ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاں یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے تسلیم ہی نہیں کرے گا، یہ تو سب تمہارا رائے گا اور برباد چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے تقوی کو دیکھے گا، تمہارے دل کو دیکھے گا۔ اب آپ اس کو بھی جوڑ دیں کہ رمضان کے بعد ہی یہ آیت بھی ہے اور حج سے متعلق یہ آیت ہے، حج کے پس منظر میں۔ تو آج ہم اور آپ بھی بہت ساری چیزیں ڈھونگ ٹائپ کی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں دکھاوا ٹائپ کی کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو رسم و رواج کے لبادے میں لپیٹ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دینداری ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے، ایسا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ علام الغیوب ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، اس سے کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے سامنے ڈھونگ مت کریں، جو کریں وہ آپ کی مجبوری اگر ہے تو آپ مجبوری کی بنیاد پر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عذر کو اور آپ کی مجبوری کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ آپ کیسے اپنے وقت کو گزاریں اور کیسے اپنی مجبوری پر اپنا وہ کریں، یعنی وقت گزاریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اصل یہ ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی اختیار کرنے ہی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں، اس کے بعد حج کے زمانے میں کیا کچھ ہوا کرتا تھا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کرتے کرتے یہ پوری آپ پڑھتے جائیں گے امت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ حالانکہ بنو اسرائیل کا قصہ مکمل ہو گیا، بنو اسرائیل کے دونوں پہلوؤں پر بات مکمل ہو گئی تھی کہ بنو اسرائیل تمہارے اندر یہ خامیاں تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان خامیوں کے نتیجے میں بنو اسماعیل میں اب ایک نبی اتارا ہے۔ یہ نبی کوئی اور دعوت لے کر نہیں آئے ہیں، یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید ان کی بھی دعوت ہے، اس لیے تم اسے تسلیم کر لو، اور تمہارے اور ان کے درمیان کوئی بیر نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں اب بھی چانس ہے، اب بھی موقع ہے، اگر چاہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے بن سکتے ہو۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنو اسرائیل سے پوچھئے کہ کتنی نشانیاں کھلی کھلی میں نے ان کو دی، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو انکار کر دے گا، تبدیل کر دے گا، اللہ کی نشانیوں کو بدل دے گا، اس کا معنی بدل دے گا، اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو بھیج دیا تو اللہ سخت سزا دینے والا۔ یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے بنو اسرائیل اللہ کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اب صحیح بات بتلانے کے لیے آ گئے۔ ٹھیک ہے، پچھلا 500 سال تمہارا ایسا گزرا کہ جس میں تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے تم بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تمہارے اندر غلط چیزیں رائج ہو گئیں۔ کوئی بات نہیں، انسان ہو، گمراہی اور ضلالت یہ آ گئی تمہارے اندر، لیکن اب کیا چاہ رہا ہے؟ اب تو اس سے پہلے جیسے نشانیاں آئی تھی
پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک واضح نشانی بھیج دی، ایک واضح دلیل بھیج دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار دیا. تو اب اس کے بعد اگر انکار کرو گے تو نہایت ہی سخت سزا ملے گی، نہایت ہی سخت عذاب ملے گا، اور اس سے تمہیں کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہوگا. اب اللہ تبارک تعالیٰ بالکل آخر میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آ جائیں، آخر میں بڑا اہم ہے سورہ، یہ جو ابھی دوسرا پارہ سورہ بقرہ کا آخر نہیں، دوسرے پارے کا آخر. سورہ بقرہ کا تو ابھی ہم بیچ میں چل رہے ہیں. بیچ میں کہاں چل رہے ہیں؟ ابھی ہم سورہ بقرہ مکمل کرنے میں ابھی ہم کو کافی ٹائم لگے گا، اچھا خاصا باقی. یعنی سورہ بقرہ ختم ہوتا ہے 252 نمبر آیت میں، اور ابھی ہم آپ کے سامنے چل رہے ہیں 229 نمبر آیت، 229 نمبر آیت. لیکن میں اس لیے یہاں رک کر کے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دراصل یہاں ایک نہایت ہی اہم فیملی لائف کا مسئلہ جو اختلافی بنتا ہے، ٹکراؤ کا بنتا ہے، اور حد یہ ہوتا ہے کہ وہ فیملی لائف ٹوٹنے کے کنارے پہنچ جاتی ہے، کگار پہ پہنچ جاتی ہے. اور پھر اس کا ایک طریقہ ہے طلاق، جو ہمارے یہاں بہت اختلافی بنا ہوا ہے، بہت لڑائی کا بنا ہوا ہے. طلاق بہت کم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا ریشیو آج بھی 1% نہیں، اس سے کم. الحمدللہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ مسلم سماج میں طلاق بہت زیادہ کم ہے. انسانی آبادی میں، انسانی سوسائٹیز میں اور ہر قوم میں طلاق کا ریشیو موجود ہے، کہیں کم کہیں زیادہ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طلاق اور طلاق سے بچنے کی تدبیر بتلائی. آپ پڑھیں اس کو، کبھی پڑھیے. یعنی فیملی لائف کے سلسلے میں بہترین تذکرہ شروع کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 222 سے. آپ پڑھیے گا، اور آیت نمبر 222 سے لے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے 227 پہ فرمایا وَإِنْ عَدَمُ الطَّلَاقِ، اگر تمہارے اندر یہ ساری چیزیں جو ابھی بیان کی گئیں، فیملی لائف کو گزارنے کے یہ راستے جو بتائے گئے، یہ کامیاب نہ ہو اور طلاق دینا مجبوری بن جائے، فائنل ہو جائے، ڈیسیژن ہو جائے کہ اب طلاق ہونا چاہیے، تو کیا کرو؟ اب اس کے بعد آیت نمبر 228 سے 227 سے، بلکہ 227 سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور بہت زیادہ نہیں ہے، 231 تک ہے. لیکن اور اس کے آگے چونکہ اسی کے عدت کے احکامات ہیں، طلاق کے نتیجے ہیں، مہر کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ تقریباً جاتے جاتے آپ کا ہو کر کے جا رہا ہے تقریباً آیت نمبر 200 یہ آپ کے 240-41 تک، 241 تک، 241 یاد رکھیں. کتنا؟ 222 سے لے کر 241، 222 سے لے کر 241. مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد رہے گا. 222 سے 241 تک طلاق کے تو صرف 3 آیت میں ہے، عمومی طور پر وہی نقل کیا جاتا ہے طلاق کا مسئلہ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن جب آپ پڑھیں تو قرآن جو ہے نا کوئی سزا کی کتاب نہیں ہے کہ اس نے سزا سنا دیا، دستخط کر دیا جج صاحب نے کہ اب ان کو یہ سزا دے دی گئی، فیصلہ ہو گیا. نہیں، قرآن یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، یہ انسانی زندگی کو بنانے والی کتاب ہے، سنوارنے والی کتاب ہے، انسانی اور سماج اور سوسائٹی کو اچھا کرنے والی کتاب ہے. چنانچہ طلاق پر اگر کبھی بھی آپ کو پڑھنا ہے، فیملی لائف میں جو مشکلات ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائیوں کا پرسنٹیج تو بہت زیادہ ہے، وہ تو میں مانتا ہوں 50%، بلکہ 50% سے بھی کہیں کہیں زیادہ ہے بعض علاقوں میں. تو یہ جو پوری سچویشن ہے فیملیز کی، فیملی لائف کی، فیملی ڈسپیوٹ کی، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو اچھے سے سمجھنی ہے اور ان کے بارے میں قرآن کی ہدایت کو پڑھنا ہے تو آیت نمبر 222 سے، یعنی اس کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222، یہاں سے آپ پڑھیے اور شروع کریے اور چلے جائیے آیت نمبر 241 تک. یعنی تقریباً یہ 21 آیتیں ہیں جس میں طلاق کی پوری گفتگو ہے، عدت کا بیان ہے، مہر کا بیان ہے، آپس میں کیسے مسئلے کو حل کیا جائے اس کا بیان ہے، انتقال پر کیا ہوگا اس کا بیان ہے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک طلاق کے بعد کیسے دیا جائے،
کیسے کیا جائے اس کا بھی بیان ہے۔ بعض لوگ تعجب کرتے ہیں، طلاق ہو گئی اب تو لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ طلاق اگر ضرورتاً ہوئی ہے تو لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ طلاق ایک مجبوری ہے، طلاق ایک ضرورت ہے۔ اگر یہ طے ہو گیا ہے تو پھر وہ طلاق تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ طلاق ہو جائے اور دونوں خاندان الگ ہو جائے۔ اب ان دونوں خاندانوں کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر واقعتاً طلاق مجبوری ہے، طلاق ہی اگر آخری حل ہے تو طلاق سے کام کر لیجئے، لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا ہے، اور فرمایا آخری آیت میں چاہتا ہوں پڑھ دوں، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ آپ ذرا سوچیں، قرآن مجید نے متقین اور تقوی اور متقون کا لفظ کتنا استعمال کیا؟ سورہ بقرہ ہی میں سے 10 بار، تقریباً 10 سے زیادہ بار اب تک آ چکے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جن کو طلاق دے دی ہے آپ نے ان کے لیے بھی بھلے سے تحفہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، یہاں تو لوگ طلاق لینے آتے ہیں تو گولی بندوق لے کر آتے ہیں، گالیاں لے کر آتے ہیں۔ طلاق کی جو محفل ہوتی ہے اس میں ناراضگی اور لڑائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگوں معروف کا راستہ اپناؤ، عرف کا راستہ اپناؤ، بھلائی کا راستہ اپناؤ، بھلے بن کر کے رہو۔ اور کیوں بھلے بن کر کے رہو؟ حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر اللہ کا حق ہے۔ اپنے کو متقی بنانا چاہتے ہو؟ اپنے کو متقی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہر سال 1 مہینہ روزہ رکھتے ہو اس لیے تاکہ تقوی آ جائے؟ اگر کہیں طلاق کی محفل میں بیٹھے ہو تو تقوی کا امتحان لے لو، ناپ لو اپنے تقوی کے ٹمپریچر کو لگا کر کے دیکھ لو کہ تقوی کتنا آیا ہے۔ اللہ کا حق ہے متقین پر کہ اگر ایسا ماحول بھی ہو تب بھی وہاں بھلے طریقے پہ ایک دوسرے کو گفٹ دیا جائے اور معاملے کو ختم کر لیا جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، پھر وہی لفظ دہرایا گیا جو کہاں قصاص کے مد میں دہرایا گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احکامات کو بڑا واضح کرتا ہے، بہت اچھے سے سمجھاتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اے عقل مندو، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ۔ تو اے مسلمانوں، اے قرآن کو ماننے والوں، اگر عقل مند بننا ہے تو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ قرآن سے رہنمائی حاصل کیے بغیر آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، بلکہ شیطان آپ کی عقل کے ساتھ کھلواڑ کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ کو نہیں بلکہ دوسرے پارے کو ہم یہیں پر روک دیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم تیسرے پارے کو اگلی محفل میں لیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ انشاءاللہ اگلی محفل میں ہم تیسرے پارے کو شروع کریں گے۔